السلام علیکم ویور، کینیڈا نین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، کیا آئی جی اسلام آباد اتنا ہی طاقتور ہے کہ الیکشن کمیشن اسے تبدیل کرتا ہے اور وہ اپنی سیٹ پہ ابھی تک برجمان ہے؟ شامت قریشی کو کیوں اس طرح ایک مقدمے میں چھوڑا جاتا ہے، دوسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے، دوسرے میں چھوڑ کے تیسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں ان کی؟ اور ایک طرف نون لیگ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، تو کیا پنجاب پولیس کو کون پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ یہ کرنا ہے اور دوسری جانب آپ نے پروٹوکول دینا ہے؟ تو پولیس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ پولیس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں، اندر کی خبر بھی جانتے ہیں۔ فرحان نظام صاحب موجود ہیں، تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں۔ فرحان بھائی، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آئی جی اسلام آباد، اس کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتائیں، آپ بہتر جانتے ہیں ان حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں لیکن انہوں نے تبدیل کیا، وہ اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس عمر صاحب اختیارات تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا تھا 22 دسمبر کو، اور اس کے بعد دوبارہ پشاور ہائی کورٹ نے واپس کروا دیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اور یہ اب کچھ مہینوں سے آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کدھر سٹینڈ کرتا ہے۔ اور رہی بات آئی جی اسلام آباد کی، اکبر ناصر صاحب وہ یہاں پر بھی تعینات رہ کے گئے ہیں۔ پھر دیکھیں سیف سٹیز جو ہے پروجیکٹ وہ شروع کروانے والے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں، بڑا اچھا اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس سے پوری پنجاب پولیس، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حکومت اور بھی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اب رہی بات ان کی تبدیلی کی کہ اسلام آباد میں وہ آئی جی اسلام آباد ہیں اور کیوں نہیں تبدیل ہو پا رہے، تو دیکھیں جب آئی جی کوئی لگتا ہے اس میں آپ آئی جی پنجاب لے لیں، آئی جی آپ اسلام آباد لے لیں، اور اسلام آباد تو آپ وفاق ساری وہاں پہ فیڈرل ہے جگہ، اور یہ حالانکہ پروونس ہے۔ پھر آپ اگر آپ سندھ چلے جائیں، آئی جی سندھ، تو یہ ایسے لگ نہیں جاتے۔ یہ نہیں کہ یہ کسی میرٹ کے اوپر لگ رہا ہے بندہ یہاں پہ، اس میں یہ ہوتا ہے فیورٹزم میں آ جاتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جو قریبی افسران ہوتے ہیں ان میں سے چناؤ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو آئی جی اسلام آباد لگتا ہے، آئی جی پنجاب لگتا ہے، سندھ لگتا ہے، اور دیگر جو ہمارے صوبے ہیں۔ تو اکبر ناصر کی جہاں تک بات ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے، اور اگر آپ ان کا ٹینیور دیکھیں، یعنی کہ آپ اگر آئی جی اسلام آباد کا ٹینیور دیکھیں اور آئی جی پنجاب کا دیکھیں، تو یہ دو لوگ بڑے زیادہ پرومیننٹ رہے ہیں کچھ مہینوں میں۔ وہ اس طرح سے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے 9 مئی کا، اور اس میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے کیسز جب بننا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، پھر ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، تو ان کو ہٹانا بہت مشکل ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ لے کے چلے جائیں اپنی درخواست اور کہیں جی کہ آپ آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیں۔ بھائی کیوں ہٹا دیں؟ جنہوں نے لگایا تو ان کی بھی تو سپورٹ ہے نا پیچھے، کہ وہ آئی جی اسلام آباد کو اس طرح آسانی سے ہٹا دیں گے، ہٹنے دیں گے؟ نہیں، تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے جس کا بھی ٹرانسفر کیا ہے اس کو سیٹ چھوڑنی پڑی، لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنے طاقتور پولیس افیسر نکلے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ سے ٹاس ماس نہیں ہوئے۔ دیکھیں بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں نا بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ ہم گورے جو یہاں پہ نظام رائج کر کے گئے تھے ویسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار سیاستدان کے بعد اختیارات ہیں، سیاستدان بہت طاقتور ہے، سیاستدان دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو آپ دیکھیں اکبر ناصر جو ہیں آئی جی اسلام آباد ہیں، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا آئی جی اسلام آباد کا، تو ان کے پیچھے جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، یا پھر جن سیاسی یا پھر دوسرے جو افراد ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اب ہم نے اگلا بندہ کون سا لا کے بٹھانا ہے۔ اگر تو وہ فائنل ہو جائے کہ ہاں جی فائنل ہو گیا کہ 2-3 نام تھے ان میں سے ہم نے سلیکٹ کر لیا، اکبر ناصر صاحب کو ہٹا دیا جائے، ان کو کسی اور عہدے پہ ان کو اوبلائج کیا جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب جب یہ چیز فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کسی اور کو آئی جی اسلام آباد لگانا ہے، تو کیسے ہٹا دیں گے؟
اچھا یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، نون لیگ کا پروٹوکول مل رہا ہے، تو پلیز کو کون پیچھے سے یہ ہدایات دے رہا ہے؟ دیکھیں عمر، یہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، یہ تو سب جگہ پہ ہی ایسا چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی، اس میں آپ نون لیگ کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی اب اس چیز کو بھگت رہی ہے اور اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سب کے لیے غلط ہے۔ اگر اس اسٹیج پہ بھی تمام تر سیاستدان ایک ہو کے آواز بلند نہیں کریں گے تو سمجھیں کہ اس ملک میں قانون ہے ہی نہیں، اور یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب رہی پی ٹی آئی کی، جس طرح آپ نے کہا کہ کاغذات، جس طرح مونا سلائی کی گھر میں سے والدہ گئی، ان کے ساتھ ایسا، اور بھی ایسے قانون وکلا ہیں کافی جو اپنے کاغذات نامزدگی اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹس ان کے جمع کرانے کے لیے گئے ہیں، یا کوئی خود چل کے جا رہا ہے تو ان کو راستے میں سے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، تھریٹ دیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سسٹم جو ہے یہ پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اب آپ اگر ان شارٹ ہم ایک آسان الفاظوں میں کہہ دیں کہ نون لیگ ہے، تو سب کو پتہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ کوئی اگر کسی کو آنکھوں سے دکھ نہیں رہا تو اسے کانوں سے سنائی دے رہا ہے، اگر کسی کو کانوں سے سنائی نہیں دے رہا تو اسے آنکھوں سے تو دکھ رہا ہے، کوئی بول نہیں سکتا تو اسے اشاروں سے سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ تو نون لیگ کے لیے تو آسانیاں ہیں ہی ہیں، اور یہ آسانیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی، کیونکہ دیکھیں جب نواز شریف ادھر اترے تو سب چیزیں طے تھی کہ کیسے کیسے کیسز آپ کے ختم ہوں گے۔ اب 2018 سے پہلے اگر چلے جائیں تو یہ وہی نون لیگ ہے جس کا آج رونا رویا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہی نون لیگ ہے، سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2018 سے پہلے کیا سسٹم شروع ہوا۔ 2018 کا جب الیکشن عمران خان جیت کے انہوں نے حکومت بنائی تو اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی نعرہ بلند تھا، اور ہر جگہ پر ہر بندے کے منہ پہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، گراؤنڈ ایسی بنا دی گئی تھی۔ اب نون لیگ وہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے، تو ابھی بھی اگر کوئی نہیں بولے گا تو باری کسی اور کی آ جائے گی۔ لوگ کہتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت ختم ہو گئی، بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ بالکل ہی ختم ہو گئی، نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، شہباز شریف جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں تو واپس چلے جائیں گے لندن، وہ بھی چھپ جائیں گے جا کے، مریم ہے ان کو بھی کوئی جگہ نہیں ملنی ہے۔ تو اب وہی سارے لوگ ہیں جن لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے، جو آئے روز ماڈل ٹاؤن میں، جاتی عمرہ میں سیاسی جو ہے میٹنگز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور آگے فیوچر سیاست کیا ہونی ہے اس کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، کیسے الیکشن ہونا ہے، یا الیکشن تھوڑا سا آگے چلا جائے گا یا 8 فروری کو ہی ہوگا تو ہم نے اپنی کیسے کمپین کرنی ہے، کس کینڈیڈیٹ کو ہم نے کاغذات نامزدگی جمع بلکہ کروائی دی ہے سب نے، پھر ہم نے کیسے الیکشن لڑنا ہے، کیسے حلقوں میں جانا ہے، کیسے لوگوں کو باہر لے کے آنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ بن گئی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا الیکشن تک۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے وزیر، اور پرویز الہی صاحب باہر آ جائیں گے، یہ تینوں اندر ہی رہیں گے۔ اچھا، شاہ اندر سے بیٹھ کے الیکشن لڑیں گے اگر انہوں جس طرح اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ آپ نے شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی بات کی، وہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بڑے قریبی تعلق تھے، ان کو کیوں بار بار گرفتار کیا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ باقی سب نے جس طرح کے کیسز بنے تھے، کیونکہ جتنی بھی قیادت تھی سب ایک ہی لین میں تھی اور ایک ہی طرح کے کیسز میں نومینیٹ تھی۔ سائفر کا کیس تو ایک الگ ہے نا، سائفر کا کیس تو آپ عمران خان صاحب کو لے لیں، شاہ محمود قریشی کو لے لیں، تو ان میں یہ چیزیں ہیں کہ باقی لوگوں نے آ کے اپنا کنفیس کیا اور یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس قسم کی سیاست نہ ہم نے کبھی کی ہے، نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پارٹی چھوڑتے ہیں اور ہم آگے الیکشن بھی نہیں لڑیں گے۔ تو وہ سارے تو سائیڈ میں ہو گئے۔ شاہ محمود اور پرویز الہی کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو وہ اس چیز پہ ایگری ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں کہ ان سے بات چیت ہوئی نہیں ہے، معاملہ طے کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ اس چیز پہ ہیں کہ ہم اس چیز پر نہیں کمپرومائز کریں گے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ہی
لڑیں گے. تو اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے ہیں. اور جس دن وہ اگر یہ کہہ لیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم عمران خان کو چھوڑتے ہیں اور ہم جو ہیں ہمیں ان سب چیزوں سے کلیئر کیا جائے, تو اس دن آپ دیکھیں گے شاہ محمود قریشی بھی باہر آ جائیں گے اور پرویز الہی بھی باہر آ جائیں گے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کی آگے کی جو سیاست ہے, جس طرح باقی لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ عوام میں نہیں جا سکتے. اب ایک مثال ہے کہ کوئی جس نے پریس کانفرنس کیا ہے, اب آپ آئی پی کی مثال, وہ آئی پی جو جماعت ہے اپنی استحکام پاکستان, ان کی مثال لے لیں آپ. اب جہانگیر ترین ہو گئے یا علیم خان ہو گئے یا فردوس عاشق عوان ہو گئی, اور بھی ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ موٹے موٹے نام میں نے آپ کو بتائے. تو اب یہ عوام میں جائیں گے, عوام اس طرح سے رسپانس نہیں کرے گی جس طرح ان کو پاکستان تحریک انصاف میں عزت دی جاتی تھی. اب تو میرے خیال میں ان کو مشکل سے ان کے خیال میں گلی محلوں کے لوگ بھی ووٹ کریں گے, بہت مشکل ہے اب, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ تھی. پاکستان تحریک انصاف کا مرال بہت ہائی تھا, ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا مرال بہت ہائی ہے. الیکشن اگر فیئر ہوتا ہے تو اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جو مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے گی. جو پیپلز پارٹی تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں اگر جس طرح ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور جو لوگ ووٹ ڈلوا دیتے ہیں اور ڈبہ چینج کراتے ہیں, یہ لوگوں کی سوچ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ یار ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑیں گے, ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑیں گے, لیکن ان لوگوں کی بھی سپورٹ بڑی ضروری ہے. یہاں پہ ان کے بغیر تو کوئی باہر درخت نہیں لگا سکتا. قبولیت ضروری ہے, قبولیت ضروری ہے. یعنی کہ نون لیگ نے وہ قبولیت حاصل کر لی ہے. افراد بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ.